آزمائش۔ جانتے ہو تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ یا اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو، اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کرے گا۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال ہوتی ہے۔ سجدے زمین پہ کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں، اور سجدے میں جا کر اللہ سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ آزمائے گا مجھے دنیا کی ہر محبت دکھا کر، اور پوچھے گا بتا کون ہے تیرا سوائے میرے۔ سر اٹھا کر بھی دعا مانگنا جائز ہے، مگر سجدہ کر لیجئے، تاثیر بدل جائے گی۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز نہیں محتاج پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر مطمئن ہو جا، اپنے دل سے حسد، نفرت، کدورت کو باہر نکال پھینک، اور صاف دل کو صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھ۔ وہ کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، کامیابی یا ناکامی تو رب کی ذات دیتی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے آسمان اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ سورۃ البقرہ، سورۃ نمبر 107۔ کوئی آپ کو جتنا بھی برباد کرنے کی کوشش کر لے، مگر جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے کوئی بھی آپ کو برباد نہیں کر سکتا۔ نہ کرو گلہ اپنی نصیحت سے، جب اللہ راضی ہوتا ہے ہر چیز مل جاتی ہے۔ جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ جو لوگ شدت غم میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ تاحیات بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل 4 دن اور احسان زندگی بھر کا۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ اس کریم کا کرم تو دیکھو، میں پھر ٹوٹ کر اگر اس نے پھر مجھے تھام لیا۔ چھابڑی والے نے بتایا وہ حج پہ جا رہا ہے۔ وہ حیرت سے بولا، مگر تم تو چھابڑی لگاتے ہو، اتنے پیسے؟
بولا چھابڑی میں لگاتا ہوں میرا اللہ نہیں۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے، لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرتا ہے۔ آج کل برقعے ایسے ہو گئے ہیں کہ ان پر ایک اور برقع پہننا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں 7 ارب کی آبادی میں ایک شخص اچھا لگے وہ بھی نہ ملے، خالق شکوہ تو بنتا ہے۔ میں کہتا ہوں 7 ارب کی آبادی میں اس کی خدائی کے جلوے دیکھ کر تو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو جستجو کرے، خالق کا شکوہ تو بنتا ہے۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کی بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجیے، اللہ سے خود دعا مانگیں، دے دے تو شکر کریں، نہ دے تو صبر، مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں۔ احساس زندگی کا قرینہ اور سلیقہ نہیں آ رہا تو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جائیں۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں، اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔